نہیں مانیں گے؟ تو جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ سیدنا صدیق اکبر آپ کی تصدیق فرمائے گا۔ تو گویا آپ کو آسمانوں سے صدیق کا نقلہ کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لا رہے تو آپ نے اپنی معراج کا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا تو سب لوگوں نے انکار کر دیا۔ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست بھی تھے، حضور کی محفل میں بھی بیٹھتے تھے، جب انہوں نے حضور سے یہ واقعہ سنا تو سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے آج آپ کے دوست نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ راتوں رات میں بیت المقدس بھی گیا، اس کے بعد آسمانوں تک بھی گیا اور پھر راتوں رات واپس بھی آ گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میرے دوست نے کہا ہے بخدا اس نے سچ کہا ہے، اگر وہ مجھے صبح و شام آسمانوں کی خبریں اس سے بھی بہتر دے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی بھی تصدیق کروں گا۔ تو اس کے بعد آپ کو صدیق کہا جانے لگا۔ ابو بکر کہتے ہیں پہل کرنے والے۔ تمام صحابہ اکرام، تمام محدثین، تمام راویین کا اس بات پر اتفاق ہے نیکیوں میں سب سے پہل کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہی تھے۔ اسلام میں پہل کرنے والے سیدنا صدیق اکبر، نیکی میں پہل کرنے والے سیدنا صدیق اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پہل کرنے والے سیدنا صدیق اکبر، حضور کے ساتھ چلنے میں پہل کرنے والے، حضور کی حفاظت میں پہل کرنے والے، حضور پر جان نچھاور کرنے میں پہل کرنے والے، یعنی ہر معاملے میں پہل کرنے والے سیدنا صدیق اکبر تھے، اس لیے آپ کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات مبارکہ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو ہوئی۔ 22 تاریخ کو ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے نا تو آپ کا جب مرض شدت اختیار کر گیا تو آپ نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ بتایا گیا آج سوموار کا دن ہے۔ آج کون سا دن ہے؟ بتایا گیا آج سوموار کا دن ہے۔ انہیں فرمایا کہ آج اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے اس رات کو تو مجھے دفنانے میں تاخیر نہ کرنا، اس لیے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی رات ہی ملنا چاہتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال کچھ ماہ چھوٹے تھے، لیکن بچپن سے لے کر لڑکپن تک، لڑکپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کوئی زندگی کا ایسا لمحہ نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دور رہے ہوں۔ بچپن میں بھی حضور کے قریب رہے، لڑکپن میں بھی حضور کے ساتھی رہے، جوانی میں بھی حضور کے دوست رہے، بڑھاپے میں بھی حضور کے رفیق رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل، آپ کے کمالات بے شمار ہیں۔ معلّہ میں دفن ہے اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو حضور کے قریب دفن ہو رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی کے خوبصورت واقعات ہیں جو ہمارے لیے، ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے بہترین ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ اسلام لے آئے اور آپ کا بیٹا حضرت عبد الرحمن ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، جنگ بدر میں باپ بیٹے کا ایک مرتبہ سامنا ہوا جنگ بدر میں، تو حضرت عبد الرحمن تو ان کے قوم کی آوازوں کو سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کافروں نے ہمارے اپنے قوم کی طرف دیکھ لیا نا تو حضور وہ اپنے ہمیں پہچان لیں گے، ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ابو بکر تم غم کیوں کرتے ہو، آج کے دن اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن نے کہا یقول لصاحبہ، اللہ نے جس کو صحابی کہہ کر پکارا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے جس کو صحابی کہہ کر پکارا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا نا تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ میری میت کو جنازہ پڑھانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے لے جانا، اگر حضور سے اجازت مانگنا، اگر حضور اجازت دے دیں
تو حضور کے ساتھ مجھے دفن کر دینا، اگر حضور اجازت نہ دے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ روایت میں ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد حضور کے روضے کے سامنے آپ کی میت کو اسلام لائے۔ اسلام سے پہلے آپ کے خاندان کے بڑے قبیلے کے سردار تھے، بڑے مالدار تھے، لیکن جب اسلام لے آئے تو آپ نے سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، سب کچھ اسلام پر وقف کر دیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ آپ نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، دو روایت میں آتی ہیں، ایک دن آپ نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، اتنے میں جبرائیل امین آ گئے، اس نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ حضور نے پوچھا جبرائیل آج یہ کون سا لباس پہنا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آج ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ اے فرشتوں آج ابو بکر کی ادا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ سارے فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا دیا ہے۔ اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے، جس کی اداؤں پر فرشتے بھی فخر کرتے ہوں۔ جنگ بدر میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حفاظت کر رہے تھے، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے آواز سنی کہ فرشتے کہہ رہے تھے وہ دیکھو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضور کی حفاظت کریں۔ حضور کے اردو نہیں جانتے ان کے لیے today my topic was Sirat life of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu was one of the closest companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the first Caliph of Islam, born in Mecca, and he died in Medina, and he was also buried beside the Prophet sallallahu alaihi wasallam. From the beginning, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu stood out for his integrity and his unwavering belief in Islam. He was one of the very first to embrace the message of Prophet sallallahu alaihi wasallam, showing a level of faith and trust that earned him the title of Sadiq, meaning the truthful. This title wasn't just a compliment, it represented the deep belief he had in the truth of the Prophet's mission. For example, when the Prophet ﷺ described his night journey, Isra, while others doubted, Hazrat Abu Bakr Siddiq immediately affirmed the truth of the Prophet ﷺ. To the children and students here today, I urge you to take the time to learn about the lives of the great Muslim like Hazrat Abu Bakr Siddiq, explore Seerah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. These are not just stories to hear but lessons to live by. They show us what it means to be good person, to love Allah, to dedicate ourselves to making the world better for others. Thank you so much. استووا يرحمكم الله سووا صفوفكم استووا يرحمكم الله. Please make your line proper, don't leave gap inside. صفیں درست و مالیں درمیان میں کوئی گیپ نہ چھوڑے گا. اللہ اکبر.